وہ جنگل کی خاموشی میں اکیلا کھڑا تھا۔ نہ شہر کا شور، نہ لوگوں کی بھیڑ، نہ کسی کی توقعات، صرف وہ اس کے خیالات اور فطرت کی گہری سانسیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کو نئے سرے سے سمجھے گا، سادگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ یہی کہانی ہے ہنری ڈیوڈ تھورو کی، جو والڈن میں ہمیں صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ تجربہ دے جاتا ہے۔ وہ شہر کی مصروف زندگی سے تھک چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لوگ زندہ تو ہیں مگر اصل میں جینا بھول چکے ہیں۔ ہر کوئی پیسہ کمانے، دکھانے اور دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کیوں دوڑ رہا ہے۔ اسی سوال نے تھورو کو بے چین کیا، اور اس بے چینی نے اسے جنگل کی طرف دھکیل دیا۔ وہ والڈن جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا کیبن بنا کر رہنے لگا، جہاں اس نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا، مگر حقیقت میں وہ پہلی بار دنیا کو سمجھنے کے قریب آیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خود مشکل بناتے ہیں۔ ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ ہم بڑے گھر چاہتے ہیں، مہنگے کپڑے، زیادہ پیسہ، مگر اس سب کی قیمت ہم اپنی آزادی دے کر ادا کرتے ہیں۔ تھورو نے اپنی زندگی کو انتہائی سادہ بنا دیا۔ اس نے خود اپنا گھر بنایا، خود کھیتی کی، اور کم سے کم وسائل میں گزارا کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے خود کو پہلے سے زیادہ خوش پایا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر وہ فطرت کو دیکھتا، پرندوں کی آواز سنتا، اور ہر دن کو ایک نئے تجربے کے طور پر جیتا۔ اس کے لیے وقت سست نہیں تھا بلکہ گہرا ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحے کو محسوس کرتا تھا، سورج کا طلوع ہونا، پانی کی لہریں، درختوں کی سرسراہٹ۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ اصل زندگی وہ ہے جسے ہم محسوس کریں، نہ کہ صرف گزار دیں۔ لیکن یہ صرف فطرت کی خوبصورتی کی کہانی نہیں بلکہ ایک اندرونی سفر ہے۔ تھورو ہمیں دکھاتا ہے کہ تنہائی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ تنہائی میں ہی ہم خود کو پہچانتے ہیں۔ جب کوئی شور نہیں ہوتا تب ہمارے اندر کی آواز واضح سنائی دیتی ہے، اور یہی آواز ہمیں سچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے جیسے اس کا وقت والڈن میں گزرتا ہے، وہ انسانوں کی زندگی پر مزید غور کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں میں قید ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہی چکر دہراتے ہیں۔ مگر وہ کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ واقعی خوش ہے۔ یہاں کہانی ایک اور گہرائی میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ تھورو صرف سوال نہیں اٹھاتا، وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو خود نہیں بدلا تو کوئی اور نہیں بدلے گا۔ ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کیسے جینا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک دن جب وہ جھیل کے پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل تبدیلی باہر نہیں، اندر آتی ہے۔ اور یہی احساس ہمیں اگلے حصے میں ایک نئی سمت کی طرف لے جاتا ہے، جہاں وہ زندگی کے اصل مقصد کو اور زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اب صرف ایک شخص نہیں رہا تھا جو جنگل میں رہ رہا ہو، بلکہ ایک ایسا انسان بن چکا تھا جو زندگی کو نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران اپنی اصل پہچان کھو دیتے ہیں۔ تھورو کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمت کرنی ہوگی کہ آپ اپنے راستے پر چلیں، چاہے وہ کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ سادہ زندگی کوئی کمزور انتخاب نہیں بلکہ ایک طاقتور فیصلہ ہے، کیونکہ سادگی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی حاصل کرتا تھا۔ ایک کپ چائے، درختوں کے سائے میں بیٹھنا، بارش کی آواز سننا، یہ سب اس کے لیے قیمتی لمحات تھے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ مگر اس کی سوچ صرف ذاتی خوشی تک محدود نہیں تھی۔ وہ معاشرے پر بھی تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکومتیں اور نظام اکثر انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ اس کی آزادی کے لیے۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر انسان کو اپنے ضمیر کے مطابق جینا چاہیے، چاہے اس کے لیے اسے مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہی سوچ ہمیں اس کی ایک اور مشہور تحریر سول ڈسوبیڈینس کی طرف لے جاتی ہے، جہاں وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی قانون غلط ہو تو اس کی پیروی کرنا بھی غلط ہے۔
مگر یہاں والڈن میں وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اصل انقلاب باہر نہیں اندر سے شروع ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور تھورو کی زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے۔ وہ اب زیادہ سمجھدار، زیادہ مطمئن اور زیادہ آزاد محسوس کرتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھر ایک دن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ والڈن کو چھوڑ دے گا، مگر یہ واپسی ایک ہار نہیں بلکہ ایک کامیابی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سیکھ چکا تھا جو اسے سیکھنا تھا۔ وہ اب دنیا میں واپس جا رہا تھا، مگر ایک بدلے ہوئے انسان کے طور پر۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی اپنے آخری حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس تجربے کا اصل اثر کیا تھا اور یہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا سکھا سکتا ہے۔ جب تھورو واپس معاشرے میں آتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اب وہ دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وقت اور آزادی ہے۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ شعور کے ساتھ جینا ہے۔ وہ ہمیں ایک آخری پیغام دیتا ہے، اگر اپنی زندگی کو سادہ نہیں بنایا تو زندگی خود آپ کو پیچیدہ بنا دے گی۔ اگر اپنے خود کو نہیں سمجھا تو دنیا آپ کو اپنی مرضی سے ڈھال دے گی۔ والڈن صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، ایک دعوت کہ ہم رکیں، سوچیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھیں۔ کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ کیا ہم وہ زندگی جی رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں؟ ہم صرف ایک بھیڑ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تھورو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل چلے جائیں، بلکہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں سادگی اور شعور کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو کم چیزوں کے ساتھ مگر زیادہ معنی کے ساتھ بھر سکتے ہیں۔ آخر میں وہ ہمیں ایک خاموش مگر طاقتور احساس کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ زندگی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے جی سکتے ہیں۔ بس ہمیں ہمت کرنی ہوگی کہ ہم خود کو سنیں اور اپنے دل کی آواز پر چلیں۔ اور شاید یہی والڈن کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اصل آزادی باہر نہیں ہمارے اندر ہے۔